بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بابر حیات اور آپ دیکھ رہے ہیں 24/7 اردو نیوز پر ہوم ایکسپینس کے تعاون سے بابر حیات شو۔ ناظرین، پاکستان بنام آسٹریلیا، پاکستان کے لیے بہت بڑا میچ، بہت اہم میچ، لیکن اس میچ سے پہلے پاکستان کے دو اہم کھلاڑی، اور اس میں سے ایک تو اہم ترین کھلاڑی ہے، اس کے بارے میں خبر آ رہی ہے کہ وہ انفٹ ہو گئے ہیں اور کافی دنوں کے لیے انفٹ ہو گئے ہیں۔ یعنی آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ فخر زمان اور اسامہ بھی، اور اب باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ ان کی جگہ ریپلیسمنٹ لائی جائے۔ کون سی ریپلیسمنٹ آنے کے چانسز ہیں، اس کے اوپر ڈسکشن ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے میں آپ کو آج کے اس پروگرام میں دینے جا رہا ہوں۔ پاکستان کی ٹیم پریکٹس کر رہی ہے اور اس پریکٹس سیشن میں پاکستان کی ٹیم کن امور کے اوپر غور کر رہی ہے، اس کے اوپر بھی آپ کو مکمل اپڈیٹ کروں گا، اور پھر آپ کو بتاؤں گا کہ انضمام الحق جو ہیں وہ چیف سلیکٹر کے عہدے سے مستعفی ہونے جا رہے ہیں۔ ایسی خبریں آ رہی ہیں، کیوں وہ چیف سلیکٹر کا عہدہ چھوڑ رہے ہیں، اس میں ورلڈ کپ کے معاملات بھی شامل ہیں، لیکن اس کے علاوہ مزید کچھ معاملات بھی شامل ہیں جو سب اکٹھے ہوئے ہیں، اور ان کی وجہ سے اب انضمام الحق کے بارے میں خبر آ رہی ہے کہ وہ شاید چیف سلیکٹر کے عہدے سے استعفیٰ دے دیں گے۔ ان تمام موضوعات پر بات کریں گے آج کے اس پروگرام میں، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کہ اگر آپ ہمارے نئے ویور ہیں تو پلیز ہمارے اس چینل کو جلدی سے کر دیجیے گا سبسکرائب، اور بیل آئیکن کو پش کرنا مت بھولیے گا۔ مجھے فالو کیجیے انسٹاگرام پہ بابر حیات شو، اور ہمارے پیج کو فیس بک پہ لائک کر لیجیے گا۔ تو جناب، آج ورلڈ کپ کا 17واں میچ، 17th میچ ہو رہا ہے، اور 17th میچ ہو رہا ہے بنگلہ دیش بنام انڈیا، اور یہ میچ پچھلے میچز کی طرح کچھ بھی ڈیفرنٹ نہیں ہے۔ آبویسلی یہ صاف دکھائی دے رہا تھا کہ انڈیا کی ٹیم بہت تگڑی ٹیم ہے، اس کا مقابلہ جو ہے وہ بنگلہ دیشی نہیں کر پائیں گے، اور خاص طور پر جب کہ ان کے کپتان شاکب الحسن بھی ٹیم میں اویلیبل نہیں ہے، تو ان کے بغیر تو یہ ٹیم اور کمزور ہو جاتی ہے، اور آج وہی ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جی۔ 256 بنا پائے، حالانکہ سٹارٹ جو تھا وہ تنزید حسن اور لتن داس دونوں نے بہت شاندار کیا تھا، 100 رنز کی پارٹنرشپ آلموسٹ لگا لی تھی، اور اس کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ یہ جو ہے وہ اچھے خاصے جو ہے وہ سکور کو آگے لے جائیں گے، اور کسی وقت میں تو ایسا بھی لگ رہا تھا کہ شاید 300 کی طرف جا رہا ہے بنگلہ دیش، لیکن اس کے بعد پھر انڈین بالنگ نے جو ہے وہ کم بیک کیا، اور آبویسلی ان کا کپتان روہت شرما بہت بہتر جانتا ہے کہ اپنے بالرز کا کس طرح سے استعمال کرنا ہے، اور بالرز نے بھی پھر اسی طرح سے رسپونڈ کیا۔ لیکن پریشان کن خبر ہے انڈیا کے لیے ریگارڈنگ ہاردک پانڈیا، وہ ان کا اینکل جو ہے، لیفٹ اینکل، وہ مڑ گیا، بیچ میں بھاگتے ہوئے گرے ہیں وہ، اور ابھی ان کے سکینز وغیرہ جو ہیں وہ کروائے گئے ہیں۔ یہ ایک پریشان کن خبر ہے ٹیم انڈیا کے لیے، کیونکہ ٹیم انڈیا کو جو بیلنس ہے وہ بنتا ہے ہاردک پانڈیا سے، اور ہاردک پانڈیا کا نہ ہونا جو ہے وہ ٹیم انڈیا کے لیے بہت بڑا جھٹکا ہوگا۔ ہوپ فلی وہ جلدی فٹ ہو جائیں، کیونکہ انڈیا کے لیے فٹ ہونا ان کا بہت بہت بہترین خبر ہے۔ دیکھنا یہ کہ ابھی تک لیٹسٹ اپڈیٹ نہیں آئی، بھارت 178 for 2 ہے، اور کوہلی بھی کھیل رہے ہیں، اور اس کے بعد شرییس آئر کھیل رہے ہیں۔ سو مطلب ایک سمپل کیس، ایک وہی پرانا میچ، وہی بورنگ ون سائیڈڈ افیئر جو ابھی تک ورلڈ کپ میں چل رہا ہے۔ دیر از ناٹ ایون اے سنگل تھرلر۔ تو یہی سچویشن ہے۔ بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور آسٹریلیا کا میچ جو کہ چنا سوامی اسٹیڈیم بنگلورو میں ہونے جا رہا ہے، اور وہاں پر اب پاکستان کی ٹیم آج پریکٹس بھی کر رہی ہے، وہاں پر یہ خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان کے 2 پلیئرز انفٹ ہو گئے۔ اس میں سے جو بڑی بری خبر ہے وہ فی الحال فخر زمان کے حوالے سے آ رہی ہے۔ فخر زمان ایک بار پھر نی انجری کا شکار ہو گئے۔ نی انجری یعنی وہی پرابلم جو 2022 کے ورلڈ کپ میں ان کے ساتھ ہوا تھا، وہ نی انجری کا شکار ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ شاہین شاہ افریدی بھی نی انجری کا شکار ہوئے تھے، اور آپ کو پتا ہے ان کو انفٹ ہی پاکستان ٹیم کے ساتھ ٹریول کروایا گیا تھا، اور کہا گیا تھا کہ جی ہم ری ہیبلیٹیشن کر رہے ہیں، اور فخر شروع کے میچز میں اویلیبل بھی نہیں تھے۔
بعد میں اویلیبل ہوئے، بہرحال وہ اویلیبل ہو کے بھی کچھ نہیں کر پائے، اور اب پھر وہی سچویشن ہو رہی ہے، تیسرا پلیئر بھارت کا ضرور آؤٹ ہو گیا، لیکن ابھی بھی یہی سچویشن ہو رہی ہے کہ فخر زمان ایک بار پھر نی انجری کا شکار ہیں، اور وہ ابھی تک جو ہے وہ فٹ نہیں ہو پائے، اور اگلا پورا ہفتہ وہ میچز میں اویلیبل نہیں ہوں گے پاکستان کے لیے۔ منیمم 1 week he won't be available for Pakistan's match، اور اس دوران آپ کو پتا ہے کہ آپ نے آسٹریلیا کے خلاف کھیلنا ہے، یعنی آسٹریلیا کے خلاف میچ میں تو وہ آؤٹ ہو گئے، دوسرا میچ آپ نے 23 کو افغانستان کے خلاف کھیلنا ہے، اس سے بھی آؤٹ ہو گئے، اس کے بعد تیسرا میچ آئی تھنک سو کہ پاکستان کو ساؤتھ افریقہ کے خلاف کھیلنا ہے، تو آلموسٹ اس سے بھی آؤٹ ہو گئے، تو بھائی پھر آگے کرنا کیا پاکستان نے؟ مسئلہ یہ کہ یہ تو آؤٹ ہو گئے، دوسری جانب سلمان علی آغا جو ہے وہ بھی فیور ان کو ڈیولپ ہو گیا ہے، کل کی پریکٹس کے بعد وہ فیور میں مبتلا ہے، بخار میں مبتلا ہے، اور وہ بھی اس میچ میں سلیکشن کے لیے اویلیبل نہیں ہے۔ بائی دا وے ان کو سلیکٹ کیا بھی نہیں جانا تھا، ظاہری بات ہے فرسٹ چوائس جو ہے وہ ہونا تو چاہیے، لیکن سننے میں یہ آ رہا تھا کہ ان کو بھی موقع دیا جا سکتا ہے۔ کل میں نے آپ کے ساتھ بات بھی کی تھی کہ سعود شکیل کی جگہ ان کو بھی چانس دیا جاتا ہے، دیا جا سکتا ہے، لیکن اب خبر یہی آئی ہے کہ وہ بھی انفٹ ہو گئے ہیں، بخار ہے ان کو، اور اس بخار میں وہ میچ کے لیے اویلیبل نہیں۔ اب جو انٹرسٹنگ سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ خبر یہ آ رہی ہے، کچھ سورسز یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ فخر زمان کی جگہ محمد حارث کو جو ہے وہ ٹیم کے اندر لانے کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ یہ بہت ہی مناسب فیصلہ ہوگا، بہت ہی زبردست فیصلہ ہوگا اگر ایسا ہو جاتا ہے تو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محمد حارث اور فخر زمان یہ دو ہی پلیئر ہیں کہ جو ٹاپ آرڈر کے اوپر آ کے آپ کو ایک کوئک سٹارٹ دے سکتے ہیں، فائر کر سکتے ہیں اوپر، اور آپ کو پتا کہ اوپر آگے وہ گیم کو تھوڑا مومنٹم دے سکتے ہیں، جو کہ ابھی تک پاکستان کو نہیں ملا۔ ہم وہ ٹیم ہے کہ جو 2023 میں ابھی تک پاور پلے میں چھکا نہیں مار سکے، تو پاور پلے میں اگر آپ کو چھکے لگانے ہیں تو اس وقت پاکستان کے پاس دو آپشن ہیں۔ ایک آپشن پاکستان ورلڈ کپ میں لے کر ہی نہیں آیا جس کا نام ہے سائم ایوب، ٹھیک ہے، وہ چھوٹی پڑیا میں بڑا دھماکہ، وہ باہر ہی چلتا ہے، پاکستان میں نہیں چلتا، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے اس کو کھلانا ہی نہیں ہے۔ ہم جب لے کے آئے تو ہم چوتھے پانچویں نمبر پہ اس کو کھلایا، تو ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم اس کو ضائع کریں، بہرحال اس کو آنا چاہیے تھا، نہیں آیا، انفٹ فخر زمان کو شامل کر لیا گیا، جو بھی ہے اس کی فٹنس ٹھیک نہیں تھی، جو اب وہ انجر ہو رہا ہے۔ کیوں آگے یہ ورلڈ کپ کے اندر ہی انجرڈ ہوتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدھے پونے فٹ ہوتے ہیں، جب آگے تھوڑا سا پریشر پڑتا ہے، تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے، تو جناب یہ اس کے بعد انفٹ ہو جاتے ہیں، اور فخر کے ساتھ بھی یہ ہوا۔ دوسرے نمبر پہ آپ کے پاس آپشن جو ہے وہ محمد حارث کی ہے۔ محمد حارث لکیلی آپ کے اسکواڈ کا حصہ ہے، تو اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اس حوالے سے سوچا جا رہا ہے کہ اگر ان کی ایک ہفتے سے تھوڑا زیادہ انجری ہو جاتی تو پاکستان کے سارے میجر میچز چلے جائیں گے، اور اس وقت وہ ویسے بھی آؤٹ آف فارم ہے، آؤٹ آف ٹچ ہے، تو ایک نئے فریش پلیئر کو آزمانا غلط نہیں ہوگا، اور پلیئر بھی وہ کہ جو ریسنٹلی بہت اچھی فارم میں کھیل کے آیا ہے۔ جب آپ اس کو پانچویں نمبر پہ کھلائیں گے تو وہ نہیں کھیلے گا، اوپنر ہے، ٹاپ پہ کھلائیے، ٹاپ پہ وہ آپ کو اچھا پرفارم کر کے دے سکتا ہے، گیم چینج کر سکتا ہے اپنے دن میں، ایک مومنٹم سیٹ کر سکتا ہے۔ 2022 کے ورلڈ کپ میں بھی آپ نے دیکھا تھا۔ اب اس کے شامل ہونے کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، دعا کریں اللہ پاک بابر اعظم کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ محمد حارث کو اب فخر زمان کی جگہ شامل کر لے، کیونکہ پورا ایک ہفتہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، کوئی آپشن نہیں ہے آپ کے پاس، یو ول ہیو ٹو گو ود امام اینڈ عبداللہ، ٹھیک ہے جی، یہ مجبوری ہے آپ کی کہ آپ انہی کے ساتھ جائیں۔ تو یہ بھی پاکستان کی ٹیکنیکل کمیٹی کو اس پہ بات کرنی چاہیے، اور ہوپ فلی اس پہ بات ہوگی۔ دوسرے نمبر پہ ابرار احمد کو ٹیم میں شامل ہونے کے حوالے سے پلاننگ سامنے آ رہی ہے، اور سلمان علی آغا کو جو ہے وہ ریپلیس کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ، ابرار احمد کے ساتھ۔ دس از این امیزنگ نیوز، یہ پاکستان کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے ورلڈ کپ میں، یہ میں آپ کو بتاؤں، اور خاص طور پہ افغانستان کے خلاف میچ میں یہ بہت بڑا بریک تھرو ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے۔ چنائی کی پچ کے اوپر پاکستان اگر ایک پراپر
ایک حیران کن اسپنر کے ساتھ، ایک مسٹری اسپنر کے ساتھ میدان میں اترتا ہے تو پاکستان کے لیے بہت بڑا پلس پوائنٹ ہو سکتا ہے، پازیٹیو پوائنٹ ہو سکتا ہے۔ خبریں یہ آ رہی ہیں، انکنفرمڈ ہیں، لیکن خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اب اس حوالے سے بات کی جا رہی ہے، ٹیم کے حلقوں میں اس حوالے سے سوچا جا رہا ہے، اور اللہ برکت ڈالے ایسی سوچوں میں جناب۔ ہماری تو دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، دعا کریں بابر اعظم کو اللہ پاک یہ بھی سوچ اور توفیق عطا فرما دے کہ وہ کسی طرح سے ابرار احمد کو پاکستان کی ٹیم کا حصہ بنا دے۔ یہ بڑی ڈیفیشنسی پاکستان کی دور ہو جائے گی اسپن میں۔ اگر آپ کے پاس ابرار احمد ہے، اسامہ میر ہے، تو آپ کی ٹیم زیادہ تگڑی اور زیادہ زبردست ہوگی، کیونکہ اگر آپ کے پاس تھریٹننگ اسپنر نہیں ہے تو پھر پرابلم ہے۔ آج بھی دیکھیے انڈیا کی طرف سے کلدیپ یادو اور جڈیجا دونوں جو ہیں وہ اپنی ٹیم کو جو ہے وہ میچ میں واپس لے کے آئے ہیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ ہمارے جو ہے وہ اسپنر ہم شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں، اوہ شکر ہے شاداب کا اوور بچ گیا، اوہ شکر ہے نواز کا اوور بچ گیا چھکا کھائے بغیر، مطلب ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ آئی تھنک سو کہ یہ بہت بڑا موقع ہے، پاکستان کو اس کو گریب کرنا چاہیے، اور سلمان علی آغا بیچارے کا موقع ایسا اس طرح سے ہوتا نہیں ہے، اس کو آپ ریزرو میں شامل کر دیں، اگر خدا نہ خواستہ کوئی اور انفٹ ہوتا ہے تو اس کو پھر اس ٹیم کا دوبارہ حصہ بنا دیجیے، تو یہ پاسبلٹی ہے۔ بہرحال انضمام الحق کے بارے میں خبریں یہ آ رہی ہیں جی کہ وہ پاکستان ٹیم کے چیئرمین سلیکشن کمیٹی کے عہدے سے مستعفی ہونے کا پلان بنا رہے ہیں، اور اس کی وجہ سب سے پہلی وجہ بنی ہے کہ وہ ورلڈ کپ میں ٹیم کی سلیکشن کے حوالے سے ناخوش ہیں۔ وہ یہاں پہ آئے تھے لیکن ان کو دونوں ہاتھ جوڑ کے واپس بھیج دیا گیا کہ بھائی آپ ہماری سلیکشن کے معاملات میں اثر انداز نہ ہو۔ وہ اس وقت سے غصے میں تھے، اوپر سے اب یہ ہوا ہے کیونکہ وہ جونیئر سلیکشن کمیٹی کے بھی چیئرمین ہیں، اور وہ چاہتے تھے کہ پاکستان کی جو انڈر 19 ٹیم ہے اس کا جو ہیڈ کوچ ہے وہ محمد یوسف کو بنایا جائے، لیکن وہاں پر شاہد انور کو جو ہے وہ ہیڈ کوچ بنا دیا گیا ہے۔ اب اس معاملے پہ بھی وہ شدید ان کو اختلاف ہے، حالانکہ پی سی بی کو بطور ایک چیئرمین سلیکشن کمیٹی کے ان سے مشورہ ضرور کرنا چاہیے تھا۔ ان کا گلہ یہ ہے کہ مجھ سے مشورہ تک نہیں کیا گیا اس معاملے میں، اور سچویشن یہ ہے کہ بہت ساری اور چیزیں بھی ہیں، حالانکہ 25 لاکھ روپے مہانہ کے اوپر انہوں نے عہدہ سنبھالا تھا، تو وہ سوچ رہے ہوں گے کہ جب میری بات ہی نہیں سنی جا رہی تو پھر مجھے چیئرمین سلیکشن کمیٹی بن کے ایسے ہی اپنے اوپر مٹی کٹا دلوانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو ورلڈ کپ میں ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے سلیکشن کے معاملات کو لے کر کے، اب یہ سب کچھ دیکھیے نا، یہ جب ہم کہتے تھے کہ ابرار احمد کو 15 رکنی اسکواڈ کا حصہ ہونا چاہیے، جب ہم کہتے تھے کہ اگر آپ نے ٹاپ پہ رکھنا ہی ہے تو محمد حارث کو رکھیے، فخر زمان کا حصہ نہیں ہونا چاہیے، یا فخر زمان کی جگہ کوئی اور آپشن آپ کے پاس ہونی چاہیے، نہیں کیا گیا۔ پھر ہم کہتے رہے کہ عبداللہ کو کھلاؤ، نہیں کھلایا گیا۔ پھر اب ہم کہہ رہے تھے کہ فخر زمان کو کھلاؤ، ریپلیس کرو، اصل کمبینیشن جو ہے وہ فخر زمان اور عبداللہ کا بنتا ہے، تو اس کو بھی نہیں مانا گیا۔ اوپر سے اب عبداللہ صاحب جو ہے وہ تو ٹھیک ہو گئے ہیں الحمدللہ، باقی سب پلیئر ٹھیک ہے، اب یہ 2 پلیئرز کا مسئلہ ہے، ان دونوں پلیئرز کی جگہ ریپلیسمنٹ کی بات ہو رہی ہے۔ دیکھتے ہیں آگے ہوتا ہے کیا۔ ورلڈ کپ ابھی بہت پڑا ہے، پکچر ابھی باقی ہے میرے دوست۔ اپنی رائے دیجیے گا کمنٹ سیکشن میں۔ بابر حیات کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔